السلام علیکم، ویلکم ٹو سرگلاب چینل۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے اصحاب کہف کے واقعے کو سنا۔ آئیے اب بڑھتے ہیں سورہ کہف کے دوسرے واقعے باغ کے مالک کی طرف۔ سیکنڈ پارٹ میں یہ واقعہ ہے۔ فرسٹ پارٹ میں جہاں ہم نے ختم کیا ٹھیک اسی لائن سے سیکنڈ پارٹ اسٹارٹ ہے۔ سورہ کہف اردو ٹرانسلیشن پارٹ سیکنڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے اور تم اس کے سوا کہیں پناہ نہ پاؤ گے، اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں تاکہ تم دنیاوی زندگی کی رونقوں کے خواستگار ہو جاؤ۔ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے، اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے۔ اس کا کہا نہ ماننا، اور کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرامگاہ بھی بری۔ اور جو ایمان لائے اور نیک کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور باریک دیبا اور اطلس کے کپڑے پہنیں گے، اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرامگاہ ہے! اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کر دو جس میں ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عنایت کیے اور ان کے ارد گرد کھجور کے درخت لگا دیے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی۔ دونوں باغ بکثرت پھل لائے اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی تھی، اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر دی تھی۔ اور اسی طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی۔ ایک دن جب کہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، بولا، میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں، اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں اور کہنے لگا کہ میں کبھی یہ خیال نہیں کرتا کہ یہ باغ تباہ ہو، اور نہ یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ پاؤں۔ تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا، کیا تم اس ذات سے کفر کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر پورا آدمی بنایا؟ مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا؟ اگر تم مال و اولاد میں مجھے کمتر دیکھتے ہو تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے اور تمہارے اس باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے، یا اس باغ کی نہر کا پانی گہرائی میں اتر جائے تو پھر اسے تلاش نہ کر سکو، اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا، تو مال جو اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بتاتا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب اللہ ہی کی ہے جو معبود برحق ہے، جو ثواب عطا کرنے والا ہے اور بہترین انجام لانے والا ہے۔ اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی پیداوار مل کر نکلی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی اور ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔
اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج ہم تمہارے سامنے آئے ہیں۔ تم نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں کیا اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی۔